خوشامدید ناظرین، پروگرام اسپیشل راہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہے بابو سرفراز جدوئی جو سندھ کے صدر ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے. ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہے ماجد علی قریشی. سر ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ آپ کی تعلیمی حوالے سے کہ آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور سندھ کے صدر بھی ہیں مسلم نون کے. یہ بتائیے کہ اب سیاست میں آپ کی آمد کیسے ہوئی؟ سیاست میں میں نے وکالت اور سیاست ساتھ ہی شروع کیا تھا 92 میں. یعنی زمانہ طالب علمی میں؟ نہیں طالب علمی کے بعد. صحیح. سیدھی جب پریکٹیکل لائف میں ہے تو وکالت اور سیاست، کیونکہ یہ دو چیزیں ساتھ ہی چلتی ہیں. وکیل کا ہمیشہ سیاست سے تعلق رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی وکیل ہیں انہوں نے دیکھیں سیاست مقصد ہوتا ہے خدمت کرنا. صحیح. سیاست کا مقصد اور کوئی بھی نہیں. ویسے بھی اگر سیاست آپ دیکھیں گے یہ تبرانی زبان کا لفظ ہے، جو لفظ سائز سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خدمت کرنا. تو بس وکالت بھی شروع کی، سیاست بھی شروع کی 92 میں. اس وقت سندھ میں بہت ڈاکو راج تھا، کوئی نکل نہیں سکتا تھا. صحیح. حشر نشر لگا ہوا تھا. تو اس وقت میاں صاحب نے وہ ڈاکو راج ختم کیا تھا سندھ سے. 92 آپریشن شروع تھی. یہ ٹینور تھا فرام 90 to 93. تو اس وقت ہم نے میاں صاحب کو جوائن کیا 92 یعنی آپ کی یہ پہلی پارٹی تھی؟ پہلی بھی ہے، آخری بھی ہے، سب چیز یہی ہے. ادھر ادھر جانے کا پہلی بھی یہی، آخری بھی یہی ہے. صحیح. ورکر بھی اس میں رہے ہیں، صوبے کے صدر بھی اس میں، آئندہ بھی جو کوئی اسی پارٹی میں ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ سیاست میں یقیناً اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. جب آپ کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تقریر کے لیے تو دو آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیخ کے تقریر کی جائے، ایک ہے سکون سے کی جائے. تو آپ زیادہ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، انسان کی فطرت ہے، انسان خوش بھی ہوتا ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں. جذبات ہر قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو دل کی بات ہوتی ہے وہ کرتے. میں نے کبھی زندگی میں تیار یا کوئی پہلے سے پریپیئرڈ تقریر نہیں کی. ماحول کے مطابق جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو دوسروں کی تقریریں سنتے ہیں، جو اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے، جو قصہ ہے، جو دل کی بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. باقی یہ نہیں کیا کبھی بھی کہ الٹے سیدھے سبز باغ دکھانا، غلط وعدے کرنا جو آپ کر نہ سکیں، کل پورے کر نہ سکیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی بات کریں جو پوری کر سکیں. ایسے. اچھا ایک سوال، مثال کے طور پر اچھے کینڈیڈیٹس نون کے موجود ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، تو سندھ میں آپ سے کوئی پارٹی ٹکٹ مانگتا ہے کہ جی میں بھی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو آپ اس میں کیا چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے، ٹکٹ ایک الگ چیز ہو گئی. ٹکٹ میں دیکھنا پڑے گا اگلا اہل بھی ہو اور جیتے بھی صحیح. کیونکہ ہم یہ چاہیں گے، کیونکہ اب الیکشن سر پہ کھڑے ہیں 2018 والے، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم سندھ میں گورنمنٹ بنائیں کہ جیسے کہ ہم نے 97 سے 99 تک بنائی تھی گورنمنٹ. اور پارٹی کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے. اس وقت بلوچستان اور پنجاب میں صوبائی حکومت ہے ہماری اور وفاق میں ہے. سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. تو سندھ کے اس میں میرے فرض میں شامل ہوتا ہے کہ میں کوشش کروں کہ انشاءاللہ ہم سندھ میں نیکسٹ گورنمنٹ بنائیں اور اس میں ہم اپنے ماضی کی کارکردگیوں کا اپنا مثال دیں گے. ابھی ہماری کارکردگی کم نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں 2013 اور 2017 میں بہت فرق ہے. امن و امان کا، زرعی اجناس کا بہت فرق آ گیا ہے. تو اسی کارکردگی کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2018 کی گورنمنٹ بنائیں. آپ خود الیکشن میں کھڑے ہوں گے؟ بالکل، میں تو کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. سب سے بڑی بات اس میں، کیونکہ بہت سارا وقت بھی لگتا ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جان جوکھوں والی بات ہوتی ہے. تو کبھی اس طرح حالات سے گھبرائیں جب الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں؟ نہیں، حالات سے گھبرانا تو نہیں چاہیے. جیت ہار بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہے. مثال سر آپ یوں کی سمجھ لیجیے آپ جیت گئے تو آپ کو سب مبارک بھی دے رہے، تو سب سے زیادہ آپ کو بڑی مبارک کون دے جو آپ خوشی سے کہتے ہیں نا پھولے نہ سمائے بندہ؟ ڈیفینیٹلی جب انسان جیتا ہے خوشی ہوتی ہے. اور آپ کا جب اپنا ووٹر آپ کو مبارکباد دے رہا تھا اس کی بات ہی، اور یا پھر آپ کا لیڈر، یہ دو مبارکبادیں بہت اہم ہوتی ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہار جاتا ہے انسان تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت بھی انسان کو حوصلہ صحیح رکھنا چاہیے. ہارتے وقت بھی آپ کو ایک چیز ذہن میں ضرور ہوتی ہے کہ بے شک آپ کی پوزیشن اچھی تھی یا بری تھی، لیکن اتنے لوگ تو آپ کے ساتھ تھے نا. اچھا ایک سوال وہ یہ ہے کہ سیاست تو آپ کہہ رہے ہیں سیاست اور وکالت کا چولی دامن کا ایک ساتھ ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ سیاست بجز لوگوں کے معاملات کو کس طرح حل کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں سیاست میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سندھ میں ایک بہت بڑا خلا ہے سیاسی. صحیح.
جو پر کیا جا سکتا ہے. لوگ کرپشن سے بھی نالاں ہیں. سندھ میں خصوصاً کرپشن کی بہت زیادہ گردش ہے اور ماضی کا جو بدامنی تھی وہاں کے سے بھی لوگ نالاں ہیں. سندھ میں آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں یہاں پر ریکارڈ ہوتا تھا پرچیاں بھتا خوری کی, ٹارگٹ کلنگ, بوری بند لاشیں, نو گو ایریاز, خصوصاً گینگ وارز, یہ سندھ میں خصوصاً تھے. اب ان پہ قابو پا لیا گیا ہے, لیکن ابھی تک ایک چیز ہے جس کا نام ہے کرپشن. اس کے اوپر قابو پانا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ جی ہم کراچی کو سندھ سے الگ سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری سوچ ہے, خیالات ہے, یا ہم ایسے ہی تسلسل ہمارا بنا ہوا ہے کہ جی سندھ الگ ہے؟ جو کوئی نام لے, بھائی کہاں رہتے ہو؟ جی میں حیدرآباد میں رہتا ہوں. نواب شاہ میں. سندھ میں رہتے ہو, اچھا کراچی میں نہیں رہتے. یہ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت محدود سوچ ہے اور نہایت غلط سوچ ہے. اتنی غلط سوچ ہے کہ اس کو جس حد تک بھی آپ غلط کہہ سکے اس سے تک. کراچی سندھ کا حصہ ہے اور کراچی دارالحکومت ہے. اس قسم کی آپ گھٹیا سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ سندھ الگ ہے اور کراچی الگ ہے؟ دیکھیں, جس قسم کے لوگوں نے اس قسم کی سوچ دی یا اس قسم کی بات کی, آگے جا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی نعرہ لگایا, انہوں نے فوج کے خلاف بھی نعرہ لگایا. اس کا مطلب جو سندھ کو اور کراچی کو الگ الگ سمجھتا ہے وہ پاکستان کی وحدانیت پہ بھی یقین نہیں رکھتا. یہ انہی لوگوں کی گھٹیا اور محدود سوچ ہے. ورنہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے. یہ سب ملک کی وحدانیت ہے, ہم اسی وحدانیت میں رہتے ہیں. اس کو الگ الگ نہیں سوچنا چاہیے. رمضان میں سحری اور افطاری آپ کی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک رمضان میں ایک نیا ولولہ ہوتا ہے, ایک سحری کا, افطاری کا. آپ دیکھیں گے کہ بچے سے لے کے بوڑھوں تک, ایون یہاں تک کہ بہت ساری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بیمار لوگ ہیں, ان کو ڈاکٹر منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ روزہ مناسب نہیں ہے, تب بھی وہ بضد ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے. بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بولتے ہیں آپ بہت چھوٹے ہو, وہ چھوٹا بچہ بھی ضد کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا. بعض اوقات کوئی بوڑھا ہوتا ہے, لاغر ہوتا ہے, اور وہ اس کو آپ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ بزرگ ہیں, آپ روزہ نہ رکھیں, تو وہ بھی ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ روزہ رکھوں گا. تو یہ تو ایک جوش ہے, ایک ولولہ ہے, ایک ایمان کا حصہ ہے. وہ ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چل رہی ہے. آپ کا زیادہ تر سفر کہاں رہتا ہے؟ زیادہ اب تو بڑی ذمہ داری آپ کو مل گئی ہے پورے سندھ کی, نون کے صدر ہیں پارٹی کے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زیادہ مصروفیات کن کن شعبوں میں رہتی ہے اب؟ پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے. دیکھیں, پارٹی کے لیے رہتا ہے. پارٹی میں ہماری ونگز ہیں بہت ساری. ہماری لیبر ونگ ہے, لیڈیز ونگ ہے, یوتھ ونگ ہے, علماء ونگ ہے, اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ ہے. تو ڈیفینیٹلی سندھ میں ان کو آرگنائز کرنا ضلعی سطح پر, پھر آگے تحصیل گراس روٹ لیول پہ, تو اس سب کے اوپر یہ کام تو ہے نا. تو آپ سب کو وقتاً فوقتاً میٹنگز کے لیے بلاتے رہتے ہیں سب؟ ڈیفینیٹلی وہ پورا شیڈول سیٹ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات وہ شیڈول ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کال آ گئی کہ آپ کو اسلام آباد وہاں کوئی میٹنگ ہے یا کچھ اور ہو گیا. باقی ساری میٹنگز پورے سندھ میں آرگنائز. دیکھیں آگے پھر سندھ میں اپر سندھ, لوور سندھ. سندھ میں آپ دیکھیں آپ کو ہر قسم کی چیز ملے گی. یہ واحد خطہ ہے جہاں پر سمندر آپ کو ملے گا, ڈیزرٹ ملے گا, پہاڑی سسٹم ملے گا, میدانی, ہر چیز. اور ہر انسان کا یہاں پر ایک اپنا فوک ہے. تو ڈیفینیٹلی یہاں کے لوگ, آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ سندھ کے لوگ بہت پرامن ہیں. یہاں آپ یہ شاعروں کی اور ولیوں کی زمین ہے. یہاں پر کبھی بھی سندھی آپ کو کوئی ٹیررسٹ نہیں, کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے. ہاں چھوٹا بہت کرائم کرتا ہوگا, گلی کا کوئی چوری موری چکاری کر لی, یہ وہ بات الگ ہے. لیکن یہاں پر کوئی ٹیررسٹ جس کو آپ کہیں, دہشت گرد, وہ چیز نہیں ہے. باقی انسان عیبدار گناہ گار ہوتا ہے, وہ بات الگ ہے. سو یہ پرامن دھرتی ہے, یہ شعر و شاعری والی پرامن زمین ہے. یہاں پر ہینڈلنگ کو اتنا مشکل کام نہیں. کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں آپ؟ میرے سندھ تو پورا شاعروں کا بھرا ہوا ہے. حمل فقیر سے لے کے بھٹ شاہ سے لے کے سچل سرمست, آپ وہ تو یہاں پر تو ہر جگہ. اور جس کی شاعری آپ دیکھیں گے, آپ کس کو کس سے دیکھیں نا, سچل سرمست شاعر ہفت زبان, بھٹ سائیں کا ایک اپنا ہے, حمل فقیر کا اپنا ہے. دیکھیں تو بیدی لاشاری کا, دیکھ ہر ایک کا ایک اپنا ہی ایک قصہ ہے. اور موسیقی
سے کتنی دلچسپی آپ؟ یہاں صوفیزم کا اپنا ہے، صوفیوں کی موسیقی اپنی ہے، علن فقیر کا ایک اپنا تھا. دیکھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو اجاگر کرنے میں آبدہ پروین کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، جس نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو اتنا اجاگر کیا کہ پوری دنیا میں پھیلا دیا. اچھا، آپ کو ایک اچھی پارٹی سے ایک آ جائے آپ کو لیٹر کہ بھئی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو سارے لوازمات دیتے ہیں اور آپ کو اچھی سیٹ دیتے ہیں، تو کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ سب سے اچھی پارٹی میں تو میں بیٹھا ہوا ہوں مسلم لیگ. اس سے اچھی پارٹی اگر آپ خود ہی دیکھیں، موازنہ کر لیں، اس سے اچھی پارٹی تو کوئی ہے ہی نہیں. صحیح، بالکل. اور ایک اس سے اچھی اس کا ورکر بن کے کام کرنے بھی میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. مسلم لیگ نون کا ورکر بھی وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، وہ بڑی بات نہیں اس کا. اچھا، کھیل میں زیادہ کون سا کھیل پسند ہے آپ کو زیادہ؟ مجھے گھوڑے سواری، رائڈنگ. اس کی وجہ؟ بس وہ بچپن سے ایک شوق ہے، بچپن سے گھوڑے سواری کو، گھوڑوں سے رغبت ہے ایک اپنی. یعنی یہ تو اعلیٰ فطرت کا ویسے شوق ہے. ہاں، یہ گھوڑا اگر آپ دیکھیں گے انبیاء کی، نبیوں کی، ولیوں کی سواری ہے. یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے جو انسان ذات کو ملا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہر قوم جس کا ہے، عرب کو اونٹ ہوتا تھا تو وہ ابھی تک وہ پریزرو کر رہے ہیں. تو ہمارے علاقے میں حالانکہ سندھ کا اصل جو یہاں کا جانور تھا وہ ہاتھی اور بیل تھا، وہ ہم سے نکل گئے ہیں. گھوڑوں کو اگر ہم پریزرو کر سکیں تو وہ بہتر ہے. اچھا، سندھ میں اگر آپ کو کلچر کے حوالے سے کوئی کام دیا جائے تو کلچر کے حوالے سے کیا کام کریں گے، ثقافتی حوالے سے؟ دیکھیں، سندھ تو پورا ثقافت. صحیح. سندھ میں آپ جائیں گے، یہاں کے ڈیزرٹ میں ثقافت ہے، یہاں کے پہاڑی علاقوں میں سندھ کا ایک اپنا فوک ہے. سندھ کی ہم ثقافت کو پریزرو کرائیں، یہی بہت ہے. ہم اپنی ثقافت سے ہٹتے جا رہے ہیں دور. آپ اب دیکھیں نا، آپ کو یہاں کی اوریجنل ثقافت اب بہت کم نظر آ رہی ہے. حالانکہ جو اب ہمارے ہاں ثقافتی میلے بھی ہو رہے ہیں تو اس میں بجائے سندھی ثقافت کی چیز دکھانے کے بعض اوقات ہم وہ ثقافتیں لے کے آ رہے ہیں جس کا سندھ کی ثقافت سے تعلق نہیں ہے. صحیح. تو یہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ سندھ کی ثقافت کا حصہ نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. اچھا، ایسا ہو کہ آپ کو بیرون ممالک بھی جانا ہو ایک ہنگامی میٹنگ میں، اور آپ کو اسلام آباد بھی بلایا جائے اور سندھ میں بھی آپ کی امپورٹنس پر بہت ضروری ہے، تو آپ کس طرف زیادہ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی سندھ کو اہمیت دیں گے. سندھ کو میں اہمیت دوں گا. دیکھیں نا، اس وقت سندھ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اب دیکھیں، سندھ کی 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں: ایک اجرک، ایک رلی اور ایک سندھی ٹوپی. اب اس کے اوپر ترکی سے ابھی ہماری بحث چل رہی ہے. وہ ترکی کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ کی نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں ہماری تھیں جن کو آپ نے ہم سے جو ہے کاپی کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایز اے ڈیبیٹ اس کو لیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے. جو مونجو دڑو میں جو آپ کو کچھ وہاں سے ملی تھی آثار ملے ہیں، تو ان میں اجرک کے بھی آثار ملتے ہیں، رلی کے ملتے ہیں، سندھی ٹوپی کے ملتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سندھیوں کا تاج تھا. تو بہتر ہے ہم اپنی ثقافت کی طرف زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کی ثقافت لا کر اور اس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہماری ثقافت. پوری دنیا میں اسلامی تنظیمیں موجود ہیں، آپ زیادہ کون سی اسلامی تنظیم سے متاثر ہیں؟ میرا خیال ہے اگر صرف اسلام ہی ہو تو کافی ہے. صحیح. ہم نے ایک سمپل مذہب کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مشکل بنائیں. ہم سیکٹیرین ایشو میں نہ پڑیں. دیکھیں نا، اسلام آپ کو بیسیکلی ایک چیز سکھاتا ہے جس کا نام ہے انسانیت. صحیح. اس انسانیت کے نام پر ہم انسانیت کی حد تک رہیں تو بہتر ہے، بجائے اس انسانیت کی حد کو ہم کراس کر کے کسی کے فرقے اور فقہ میں پڑھیں نہیں. فرقے فقہ ہر ایک اسی خدا ایک کی عبادت کرتا ہے. ایک ہی خدا ہے، آخری نبی رسول اللہ ہے، کتاب وہی قرآن ہے. جس کا جو فقہ ہے وہ خود جانے. ہم وہ انسانیت اور محبت سے رہیں، آگے فقوں اور فرقوں میں نہ پڑیں، کیونکہ بین الاقوامی طور پر ہمیں پہچانا جاتا ہے ایک ہی نام سے، مسلمان کے نام سے. ہمیں کسی فقہ اور فرقے سے نہیں کوئی جانتا ہے، ایک ہی مسلم. تو آپ اسی ایک مسلم میں رہیں، آگے جو آپ کا فقہ ہے یا فرقہ ہے جو بھی ہے اس کو آپ اپنے تک محدود. اچھا، انٹرنیشنل سوچ پاکستان کے لیے اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل سوچ پاکستان کے بہت بہتر ہو رہی ہے. جو لوگ یہاں سے جا چکے تھے اپنے کاروبار شفٹ کر کے واپس آ رہے ہیں. شام کو جو لوگ پارکس میں گھومنا
خوف کی وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ کہیں دہشت گردی نہ، وہ پارکس آپ کے آباد ہو گئے ہیں، پارکس دوبارہ شام کے ٹائم میں چل رہے ہیں، جو گاڑیاں نہیں چھوڑ جاتے تھے واپس آئیں گے گاڑی چوری ہو جائے گی، اب گاڑیاں لوگ چھوڑ کے آرام سے اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ ہے جو واحد پاکستان لڑ رہا ہے، اور پاکستانی اگر آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی پاکستان ایک اپنا مقام رکھتا ہے، ایک واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، تو پاکستان کا ایک اپنا وجود ہے۔ بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ بھی جو ہے وہ پاکستان ہی لڑ رہا ہے، تو پاکستان کے اپنا مقام ہے، پاکستان کی ایک اپنی عزت ہے انٹرنیشنل۔ اچھا، ایک دو چیزیں، ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں، پاکستان کی سوچ اپنی ہے اور بہت آگے بڑھ رہا ہے، چاہے مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشری حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، لیکن جو انٹرنیشنل سوچ ہے آپ نے جو بتائی، تو اس میں سب سے زیادہ کون سا ملک ہے انٹرنیشنل سوچ پہ جو پاکستان کو اس ٹائم ترقی دے رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت تو سب ممالک سی پیک کے، آپ دیکھیں کتنے ممالک آپ کے سی پیک کے ممبر بن گئے ہیں، چائنا آپ کے پاس کتنا نزدیک آ گیا ہے، ایران آپ کو گیس کی پائپ لائن اور بجلی کی فراہمی میں مدد کر رہا ہے، امریکہ آپ کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ساتھ کھڑا ہے، یورپ کے کافی ممالک، سعودی عرب ممالک بہت سارے ہر جگہ آپ کے ساتھ آپ کے معاونت کر رہے ہیں۔ سو پاکستان کا تو ایک اپنا وجود ہے، پاکستان کا تو انٹرنیشنل ایک اپنی عزت ہے، بہت سارے ممالک آپ کو عزت کر رہے ہیں، آپ کے ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ تو چند تھوڑے سے ٹائم میں، اور چند ایک ایسے لوگ جو یہاں پر ترقی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو یہاں پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے انارکی پھیلائی، ادروائز تو پاکستان کو ہر ایک عزت کرتا ہے، آگے لانا چاہتا ہے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں آپ رمضان کے حوالے سے ساری دنیا کو؟ رمضان کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ انسانیت سے رہیں، اس ماہ رمضان کو آپ عقیدت سے منائیں، اس میں نفرت عام نہیں کریں، محبت اور انسانیت۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماجد علی قریشی، ثنا خواہ۔ ماجد علی، آپ کون سی ہمیں نعت سنا رہے ہیں؟ کلام دکھا دو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، مٹے سب رنج و غم سارا ہمارا یا رسول اللہ، مٹے سب رنج و غم سارا ہمارا یا رسول اللہ۔ تمہارا نور کے لو میں نظارہ یا رسول اللہ، تمہارا نور کے لو میں نظارہ یا رسول اللہ، تمہارے بل نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، تمہارے بل نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہ کوئی پائے گا جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ کوئی پائے گا جنت، نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، مٹے سب رنج و غم سارا ہمارا یا رسول اللہ۔
ملے عابد کو بھی تو ایک اشارہ یا رسول اللہ، ملے عابد کو بھی تو ایک اشارہ یا رسول اللہ، کہ دیکھیں آپ کا روضہ پیارا یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا ماجد علی قریشی. بہت شکریہ آپ پروگرام تشریف لائے. بہت شکریہ سر بابو سرفراز جتوئی صاحب کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور مفید معلومات دی آج، اور مثبت انداز سے آپ نے اصلاحی انداز میں بلکہ آپ نے باتیں کی ہیں، اور یہی باتیں سب کے لیے اہم ہوتی ہیں، سب کو آگے بڑھانے والے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد.